یہ لیکچر 12ویں جماعت کے لیے. اس سے پہلے ہم نے آتش کی پہلی غزل پڑھی، اس کی قرأت کی، اور آج ہم دوسری غزل پڑھیں گے، اس کی قرأت کریں گے اور تشریح بھی ساتھ میں اشعار کی. اور اس سے پہلے والے لیکچر میں میں نے بتایا کہ جب بھی سوال آپ سے پوچھا جائے، اپنی طرف سے کوشش رہے آپ کی طرف سے کہ اچھا جواب دیں، اچھے الفاظ میں، اور جو بہتر طریقہ اس طریقے میں. جیسے کہ جب شاعری کا مسئلہ ہے، آپ سے کسی شعر کے بارے میں تشریح پوچھی جائے یا چند اشعار کے بارے میں، تو ہر شعر کے متعلق لکھا جائے کہ یہ شعر کس کا ہے. جیسے کہ پہلا شعر یہاں دوسری غزل کا میں لوں گا، آتش کا. یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبل بیتاب گفتگو کرتے. تو یہاں پہ جیسے کہ تشریح لکھے، تشریح آپ بھی لکھے تشریح، لیکن یہاں پہ آپ اضافہ کیجئے کہ یہ شعر آتش کی غزل سے لیا گیا ہے، بس اتنا کافی ہے. اگر کوئی لکھے گا کہ جو ہمارے سیلبس یا ہمارے نصاب میں شامل ہے وہ زیادہ بہتر ہے، لیکن یہ لکھنا ضروری ہے کہ یہ شعر آتش کی غزل سے لیا گیا ہے، یہ شعر آتش کا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. تو یہ ضروری لکھنا ہے شاعر کا نام، پھر آگے تشریح. شاعر اس میں فرماتے ہیں، یہاں پہ سیدھا انہوں نے تشریح لکھی، لیکن آپ لکھیں گے شاعر اس میں فرماتے ہیں، اس شعر میں فرماتے ہیں: میرے محبوب، میری یہ آرزو ہے کہ تجھے میں گل کے روبرو کرتا، پھر میں اور بیتاب بلبل جو پھول کے ساتھ محبت کرتا ہے آپس میں یہ بحث کرتے کہ آیا پھول زیادہ خوبصورت ہے یا تو. تو دراصل محبوب کی بہت تعریف کی اس شعر میں، تو ایک طرح سے گلو سے کام لیا ہے کہتے ہیں ہم. لیکن شاعری میں عموم چیزیں ہوتی ہیں. محبوب سے درخواست کرتا ہے یا محبوب سے کہتا ہے کہ میری آرزو جو ہے ہم گل کے روبرو، پھول کے روبرو ہم رکھتے، اور پھر بیتاب بلبل جو گلوں پر بیٹھتا ہے یا گلوں کے ارد گرد گھومتا ہے، تو ہم آپس میں بیٹھتے اور دیکھتے کہ آپ خوبصورت ہیں یا وہ پھول خوبصورت ہے، تو ہم یہ بحث کرتے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ آپ گل اور جو آپ ہیں اس میں بہت کم فرق ہے، آپ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں. تو اپنے محبوب سے کہتے ہیں: پیام برن میسر ہوا تو خوب ہوا، زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے. اسی طرح لکھنا ہے تشریح. جیسا میں نے ابتدا میں کہا کہ یہ شعر آتش کی غزل سے لیا گیا ہے. اس میں شاعر فرماتے ہیں: اگر مجھے کوئی پیامبر میسر نہ ہو، پیغام لینے والا یا پیغام پہنچانے والا، جو میرا حال میرے محبوب کو بتا دیتا تو اچھا ہی ہوا، کیونکہ غیر کی زبان سے اپنی آرزو کیسے بیان کی جا سکتی ہے. دراصل یہاں شکوہ ہے کہ میں ڈائریکٹلی آپ سے ملنا چاہتا ہوں اور آپ کے سامنے گڑ گڑانا چاہتا ہوں، آپ سے درخواست یا جو پیغام میرے دل میں آرزو ہے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ اچھا ہوا کہ جو پیامبر میسر نہ ہو، پیغام لے جانے والا، تو میں اس کو نہیں بتاتا اور اس کے سامنے میں اپنی یہ آرزو بیان اچھی طرح نہیں کر سکتا تھا. میری طرح سے محو مہر بھی ہے آوارہ، کسی حبیب کی یہ بھی جستجو کرتے. تشریح. سورج اور چاند میری ہی طرح آوارہ پھر رہے ہیں، کیونکہ وہ بھی میری ہی طرح کسی محبوب کی تلاش میں ہیں. سورج اور چاند کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ ہمیشہ سورج میری طرح محو مہر بھی ہے آوارہ، سورج اور چاند میری طرح آوارہ پھریں، کیونکہ وہ بھی میری طرح کسی محبوب کی تلاش میں، کسی حبیب کی یہ بھی جستجو کرتے. تو یہاں پہ اپنی کیفیت ظاہر کرنی چاہیے کہ میں بیتاب ہوں اپنے محبوب کے لیے، اس سے ملنا چاہتا ہوں، یا اپنی کیفیت اس پر ظاہر کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس کو پتہ چلے کہ کتنی محبت ہے میرے دل کے اندر. ہمیشہ میں نے گریباں کو چاک چاک کیا، تمام عمر رفو گر رہے رفو کرتے. اس شعر کی تشریح. یہ شعر آتش کی غزل سے لیا گیا ہے جو ہمارے نصاب میں شامل ہے. اس میں شاعر فرماتے: میں ہمیشہ اپنے گریباں کو چاک بھی کرتا رہا اور پھر سیتا بھی رہا. سیدھی سی تشریح اس میں اتنی ہے کہ چاک بھی کرتا رہا، دراصل اشارہ ہے کہ میں نے بہت آہوزاری کی اور پھر اپنے آپ کو دلاسا دیتا رہا.
جو دیکھتے تیری زنجیر زلف کا عالم، اسیر ہونے کی آرزو، آزاد آرزو کرتے. میرے محبوب، اس کی تشریح، میرے محبوب جو تیری زلفوں کی محبت میں گرفتار ہونے کا مزہ دیکھے گا، تو آزاد ہوئے بھی اس میں گرفتار ہونے کی تمنا کرے گا. شاعر اس میں فرماتے ہیں کہ تیری زلفوں کے محبت میں گرفتار ہونے کا مزہ جو دیکھے گا تو وہ اس میں ہی رہنا پسند کرے گا. آزاد اگر ہوگا بھی لیکن وہ پھر اسی میں گرفتار ہونے کی تمنا کرے گا، آرزو کرے گا. اس میں وہ مزہ ہے، وہ کہیں اور نہیں. یہ کعبہ سے نہیں ہے بے وجہ نسبت رخ یار، یہ کعبہ سے نہیں بے وجہ نسبت رخ یار. بے سبب، یہ بے سبب نہیں مردے کو قبلہ رو کرتے، جیسا کہ قبلہ کی طرف قبلہ رو کرتے ہیں، مردے کو قبلے کی طرف رکھتے ہیں. اس کو جو اس کا سر جب کسی کو دفن کرتے ہیں، یہاں پہ اس طرف اشارہ ہے. محبوب کے چہرے کی کعبے کے ساتھ نسبت بے وجہ نہیں ہے. مردے کو جو قبلہ رو کرتے تو وہ بھی بے وجہ نہیں ہے. تو اس سے نسبت باندھی، محبوب کے چہرے کی کعبے کے ساتھ نسبت بے وجہ نہیں ہے. حالانکہ یہ گلو ہے، دوز باللہ. لیکن شاعر، جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہا، کہ ایسی باتیں کہتا ہے شاعری میں کہ آپ چونک جاتے ہیں. لیکن اس میں یہ تشریح ہوتی ہے، یہ لغو ہوتا ہے، یہ شاعرانہ اصطلاحیں ہوتی ہیں، اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. اسی طرح تشریح کرنی ہے. سکھاتے نالہ شب گیر کو دراندازی، غم فرا کا اس چرخ کو ادو کرتے. ہم رات کے تشریح اس کی، ہم رات کے وقت اپنی آفگاں کو آسمانوں میں داخل ہونا سکھاتے، پھر وہ آہیں آسمانوں میں جا کر وہاں محبوب کی جدائی کے غم کے خلاف دشمنی پھیلا دیں. سکھاتے نالے شب گیر کو دراندازی، ہم غم فراق کا اس چرخ کو ادو کرتے. ہم رات کے وقت اپنی آفگاں کو آسمانوں میں داخل ہونا سکھاتے، پھر وہ آئیں آسمانوں میں جا کر وہاں محبوب کی جدائی کے غم کے خلاف دشمنی پھیلا دیں. تو یہ آفگاں جو کرتے ہم داخل ہونا سکھاتے، پھر وہ آئیں آسمانوں میں جا کر، وہ جہاں نہیں آتا تو موت ہی آتی، دل جگر کو کہاں تک بلا لہو کرتے. تشریح، اگر میرا محبوب نہیں آتا تو میں مر جاتا کیوں، محبوب کی جدائی میں اپنے آپ کو لہو لہان کرتے کرتے آخر میں کب زندہ رہتا. تو اس طرف اشارہ ہے کہ میں کتنا زندہ رہوں، نہیں آتا تو میں کتنا لہو لہان کرتا اور آخر کب تک زندہ رہتا. وہ جانا نہیں آتا تو موت ہی آتی، دل جگر کو کہاں تک بلا لہو کرتے. تو موت ہی آتی اگر وہ نہیں آتا. میں اتنا اپنے آپ کو لہو لہان کر رہا تھا. نہ پوچھ عالم برگشتے تالی آتش، برستی آگ جو بارہ کی آرزو کرتے. تو یہاں آتش نے، یہ شعر آتش کی غزل سے لیا گیا ہے جو میں نے پہلے اس کی یاد دہانی کے لیے. اس میں شاعر میری برگشت تقدیر کا عالم نہ پوچھا. میں اگر بارش کی آرزو کرتا ہوں تو آگ برستی ہے. نہ پوچھا نہیں، یہاں پہ پوچھ. میری برگشت تقدیر کا عالم نہ پوچھ. تو میری برگشت تقدیر عالم جو ہے، برگشت منحرف، جو تقدیر مجھ سے منحرف ہے، قسمت بدقسمتی ہے. تو اگر میں بارش کی آرزو کرتا ہوں تو آسمان سے آگ برستی ہے، ایسی میری قسمت ہے. تو یہاں پہ آفگاں اس غزل میں محبوب سے جو شکایتیں ہیں یا اپنی جو دل کی کیفیت ہے جدائی کی محبوب سے، اس کا بیان ہوا ہے. وہی کیفیت عموماً سب شعروں پہ طاری ہے، یہ غزل میں ہوتا ہی ہے. حالانکہ کچھ الگ ایک غزل شعر نکالا جائے تو پورا ایک الگ معنی دیتا ہے یا الگ کانٹیکس بھی، لیکن کچھ کیفیتیں ہوتی ہے غزلوں میں تو وہ رہتی ہیں غزلوں پر. مطلب اگر 5 اشعار کی تو کہیں نہ کہیں کیفیت باقی رہتی، باقی اشعار میں بھی. تو انشاءاللہ آنے والے لیکچر میں ہم سوالات کریں گے اس سبق سے متعلق یا اس آتش کی غزلوں سے متعلق، یا جو بھی باقی سوالات اس سے مطابق ہیں شاعری سے متعلق وہ بھی کریں گے انشاءاللہ. شکریہ.